अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में है। प्यारे दोस्तों, हज़रत सईद बिन आमिर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में गवर्नर बनाकर भेजे गए। प्यारे दोस्तों, आपके बारे में बताता चलूं कि आपको हज़रत उमर फारूक ने इस तरह गवर्नरशिप के लिए बनाया कि जब हज़रत उमर फारूक को गवर्नर बनाया गया तो आपने हज़रत सईद बिन आमिर को कहा कि आप गवर्नरशिप लें, जबकि हज़रत सईद बिन आमिर ने फरमाया कि मैं गवर्नरशिप नहीं लेना चाहता, जिस पर हज़रत उमर फारूक ने फरमाया कि आप लोगों ने मुझे खलीफा बना दिया, लेकिन अब आप लोग जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, तो फिर मुझे क्यों बनाया गया? जिस पर हज़रत सईद बिन आमिर ने गवर्नरशिप कबूल की और आप गवर्नर बन के इलाके में गए। तो प्यारे दोस्तों, आपके गवर्नर बनने के बाद कुछ महीनों के बाद हज़रत उमर फारूक ने इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन लोगों को ख़त लिखा कि आपके इलाके में अगर कोई गरीब और मस्कीन बंदा है तो मुझे लिख कर भेजें, लिस्ट बनाकर भेजें, ताकि मैं यहाँ से माले गनीमत भेज सकूँ। तो उन लोगों ने, वहाँ की जो बड़े बड़े आलिम-ए-दीन थे, उन्होंने जो लिस्ट बनाकर भेजी उसमें सरे फहरिस्त नाम हज़रत सईद बिन आमिर का था। आप बड़े हैरान हुए। हज़रत उमर फारूक ने कहा कि इन लोगों के गवर्नर जो कि बहुत गरीब आदमी हैं, हैरत की बात है। जिस पर आपने अशरफियों से भरी हुई थैली गवर्नर के लिए भिजवाई, यानी कि हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए भिजवाई। प्यारे दोस्तों, जब सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास वो थैली अशरफियों की गई तो आपने चीख मारी और कहा, देखो भली मानस, अपनी बेगम को कहा कि देखो भली मानस, मैं दुनिया से भागता हूँ और दुनिया फिर मेरे पास आ गई। तो आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। इसके बाद आपकी जोजा ने कहा, क्या हुआ जो आपने इन्ना लिल्लाहि पढ़ी? तो जब थैली आपके पास आई तो आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा, जिस पर आपकी अहलिया ने कहा हैरानगी से कि खैरियत है, किस बिना पर आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा है? जिस पर आपने हज़रत सईद बिन आमिर ने फरमाया कि देख भली मानस, मैं दुनिया से भागता हूँ और उमर ने मुझे दुनिया के पास कर दिया। पहले दोस्तों, आपने वो अशरफियों की भरी हुई थैली गरीब और मसाकीन ने बांट दी और खुद उसी तरह अपनी जिंदगी बसर करने लग गए। कुछ अरसे बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस इलाके के दौरे पर आए तो आपने मस्जिद में तमाम इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और आलिम-ए-दीन को इकट्ठा किया और आपने इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन और आलिम-ए-दीन से फरमाया कि आप लोगों को अगर अपने गवर्नर से कोई शिकायत है तो प्लीज मुझे बताएं। जिस पर इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन ने कहा, हमें गवर्नर से 4 शिकायतें हैं। प्यारे दोस्तों, अब सोचने की बात है कि वही इलाके के लोग जो कि हज़रत उमर फारूक को फरमाते हैं कि हमारा गवर्नर सबसे मस्कीन है और गरीब है, वो 4 शिकायतें मस्जिद में हज़रत उमर के सामने रखते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गवर्नर को, यानी कि हज़रत सईद बिन आमिर को भी अपने पास बुला लेते हैं और कहते हैं, ये आपके इलाके के लोग कुछ सवालात, कुछ शिकायतें लेकर आए हैं, सईद आप इनके जवाब दें। तो प्यारे दोस्तों, वो 4 सवाल कुछ इस तरह। पहला सवाल
ان لوگوں نے یہ کیا کہ گورنر صاحب شروع میں تو صبح فجر کے وقت ہی مل جاتے تھے، اب گورنر صاحب سورج نکل آتا ہے تو ملتے ہیں۔ دوسرا سوال، دن میں ملتے ہیں رات کو ملتے نہیں۔ تیسرا سوال، ہفتے میں ایک پورا دن کسی سے ملاقات نہیں کرتے۔ چوتھا سوال، کبھی بیٹھے بیٹھے روتے ہیں اور پھر روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ایسے شخص کو ہمارا گورنر بنا دیا جو دیوانہ ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر سے کہا اب سوالوں کے جوابات دیں۔ تو حضرت سعید بن عامر نے کہا اے امیر المومنین، میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ میں گورنری کے لائق نہیں، میں تو ایک فقیر اور درویش آدمی ہوں، مجھے آپ نے یہ دنیا کے کاموں میں کدھر لگا دیا۔ لیکن حضرت عمر فاروق نے کہا اب گورنرشپ لی ہے تو جواب تو دینے پڑیں گے، جس پر حضرت سعید بن عامر نے کہا میرے بھی 4 سوال ہیں، آپ اور 4 ہی مشکلات ہیں، آپ سوال کریں میں آپ کو جواب دیتا رہوں گا۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا یہ لوگ سعید کہتے ہیں کہ شروع میں آپ آئے تھے تو فجر کے وقت سب کے ساتھ بیٹھ کر مل لیتے تھے، لیکن اب طلوع آفتاب کے بعد ہی آتے ہیں۔ اس پر حضرت سعید بن عامر نے تاریخی جواب دیے اور بتایا ہم لوگوں کو کہ گورنر اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، حکمران ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ نے کہا سرکار آپ سوال کریں میں جواب دوں گا۔ تو حضرت عمر نے سوال پھر دہرایا کہ سعید شروع میں تو آپ فجر کے ٹائم مل جاتے تھے، اب سورج طلوع ہونے کے بعد آپ ملتے ہیں۔ تو حضرت سعید بن عامر نے اس کا جواب اس طرح دیا کہ یا امیر المومنین، میری بیگم کچھ عرصے سے بیمار ہے اور میں صبح اٹھ کر آٹا گوندتا ہوں، روٹیاں بناتا ہوں، گھر کے جھاڑو پونچھا لگاتا ہوں، اس کے بعد تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے تو میں مسجد میں آ جاتا ہوں۔ یہ بات سن کر تمام لوگوں میں ایک خاموشی چھا گئی اور یہ بات سن کر سب میں خاموشی چھا گئی۔ تب حضرت عمر فاروق نے کہا سعید اب دوسرا سوال ان لوگوں کا اس کا بھی جواب دے دیں کہ آپ دن میں ملتے ہیں رات میں ملتے نہیں، جس پر حضرت سعید بن عامر نے جواب دیا اور اپنی داڑھی پکڑ کر کہا کہ میری داڑھی اب سفید ہو چکی ہے، پھل پک چکا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ دن میں تو مخلوق کے ساتھ رہوں لیکن رات کو میں صرف اللہ کی عبادت کروں، مجھے تنگ نہ کیا جائے، میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہنا چاہتا ہوں۔ تو رات میرے رب کی جس نے مجھے پیدا کیا۔ یہ بات سن کر تمام حاضرین خاموش اور ساکن ہو گئے، جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا چلو اب تیسرے سوال کا بھی جواب دے دیں، جس پر تیسرا سوال کچھ اس طرح کہ ہفتے میں ایک پورا دن ہوتا ہے ملاقات کا، ملنے کا، لیکن آپ ملتے نہیں، جس پر حضرت سعید بن عامر خاموش ہو گئے اور انہوں نے خاموشی توڑنے کے بعد کہا کہ غریب آدمی ہوں
یہ پردہ میرا اور میرے رب کے مابین تھا، لیکن اگر اور کوئی پوچھتا تو میں اس کا جواب نہ دیتا، لیکن امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا ہے تو لہٰذا میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ میرے پاس ایک ہی سوٹ ہے۔ پیارے دوستو، غور سے ذرا سوچئے گا کہ آج کل ہم کہاں، اور وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے وہ کہاں؟ انہوں نے اپنی زندگیوں کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا اور ہمیں بتایا کہ حکمرانی کے طور طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ہمیں کیسے کرنے چاہیے۔ تو پیارے دوستو، جب تیسرے سوال کی طرف آئیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ حکمران ایسے بھی تھے، ہمارے اسلاف ایسے بھی تھے۔ تو پیارے دوستو، آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ایک ہی جوڑا ہے جسے میں سارا دن دھو کے سکھنے یعنی کہ سورج کے آگے ڈال دیتا ہوں تاکہ وہ سوکھ جائے۔ جب وہ سوکھ جاتا ہے اس دوران میں اپنی بیگم کے ایک جوڑا پہن لیتا ہوں اور سارا دن وہ اس کے سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں، اسی لیے میں کسی سے نہیں ملتا۔ پیارے دوستو، اسی پر آج کل کے لوگوں کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ کہتے ہیں شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میری اجرت میری محنت سے زیادہ کیوں تھی، میرے محسن تیرے احسان سے ڈرتا ہوں۔ پیارے دوستو، آپ نے یہ ثابت کیا کہ ایک جوڑے سے بھی حکمران اپنی حکمرانی کر سکتا ہے اور ایک غریب آدمی بھی حکمران بن سکتا ہے، بشرطے یہ کہ وہ سنت رسول پر عمل پیرا ہو اور اپنے اعمال سے لوگوں میں ایسی مثال قائم کر دے کہ وہ تا قیامت تک رہے۔ تو یہ صحابہ کرام جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے ہمارے لیے ایسی مثالیں دیں جس سے آج ہم خوب فیض حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا سوال کی باری آئی تو پیارے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سعید، ان کو یہ چوتھی شکایت یا سوال ہے کہ کبھی بیٹھے بیٹھے ہی روتے ہو اور روتے روتے بے ہوش ہو جاتے ہو۔ اس پر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخی جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کافی دیر بعد اسلام قبول کیا، بڑی عمر میں اسلام قبول کیا اور کلمہ طیبہ پڑھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں اسلام نہیں لایا تھا تو میرے سامنے حبیب بن ہادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں تشدد کیا جاتا، لیکن میں خاموش رہتا کیونکہ اس وقت میں اسلام نہیں لایا۔ بس یہ بات جب مجھے یاد آتی تو میں بیٹھے بیٹھے رو پڑتا اور یہ سوچتا کہ میں رب کو کیا منہ دکھاؤں گا جب دنیا سے جاؤں گا، کہ میرے سامنے ان کو سزا ملتی اور میں خاموش رہتا، اور اسی سوچ میں میں بے ہوش ہو جاتا۔ پیارے دوستو، یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے اسلاف نے کتنی اور جو مارے اور جو ان کی ٹریننگ تھی اس میں وہ کتنے کہ پیارے دوستو ہمارے لیے مشعل راہ بنی۔ تو میں اپنے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیوں کو پڑھیں اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد تمام لوگ رونے لگ گئے اور خاموش ہو گئے۔ بس پیارے دوستو، میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ، تب تک کے لیے اپنے بھائی عاطف کو اجازت دیجیے گا اور
اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔